وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 16 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں حج پالیسی 2025 کی منظوری دی جائے گی۔ سرکاری حج پیکج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان رکھنے کی تجویز۔ چیئرمین NIRC کی تقرری کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، ایجنڈا جاری۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی آرڈیننس پیش کریں گے۔ عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کا 129واں نمبر ہونے پر توجہ دلانے کا نوٹس ایجنڈے میں شامل۔ PIA کے متعدد طیارے گراؤنڈ ہونے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کے بل کی بھی منظوری کا امکان۔ آئینی بینچز کے قیام کے لیے قرارداد سندھ اسمبلی سے منظور۔ قرارداد صوبائی وزیر ضیاء الانجار نے پیش کی۔ ارکان اسمبلی نے کھڑے ہو کر رائے شماری میں حصہ لیا۔ MQM PP اور تحریک انصاف کے ارکان کی حمایت، جماعت اسلامی کی مخالفت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بلاول بھٹو نے تمام جماعتوں کو مطمئن کیا، جلد سے جلد آئینی بینچز بننے چاہئیں۔ سارے کیسز آئینی عدالت میں نہ لے کر جائیں، کچھ ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ سپریم کورٹ میں سوئی ناردرن زائد بلنگ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ کہا اس کیس میں کوئی آئینی یا قانونی سوال موجود نہیں ہے، عدالت نے سوئی ناردرن زائد بلنگ کیس نمٹا دیا۔ کوئی ایئر لائن لانچ کرنے کی تجویز زیر غور نہیں۔ KP والے پتہ نہیں کون سی PIA سمجھ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب حکومت نے PIA سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کل پنجاب سے متعلق ایک خبر شائع ہوئی، کہا گیا کہ باقی صوبوں کی مالی حالت اچھی، پنجاب کی بری ہے۔ مزید کہا کہ 30 جون 2025 کو پنجاب واحد صوبہ ہوگا جو سرپلس بجٹ دے گا۔ موسمیاتی تبدیلیاں وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 40 ملین سے زائد لوگ اس سے متاثر ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پانی کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں پانی کی دستیابی خطرناک حد تک کم ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان کو تیزی سے آبادی میں اضافے میں موسمیاتی اثرات سے پیدا ہونے والے غیر معمولی چیلنجز درپیش ہیں۔ جماعت اسلامی نے پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا درخواست وکیل عمران شفیق کے ذریعے دائر کی گئی۔ وفاق سمیت 4 صوبوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ PIA کی نجکاری سوالیہ نشان ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI قومی ایئر لائن کی تباہی کی ذمہ دار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کڑی تنقید، کہا ایک پارٹی نے PIA کی بولی 10 ارب لگائی ہے، اس کے اثاثے 152 ارب کے ہیں۔ اتنے بڑے ادارے کی جتنی قیمت لگی ہے قابل افسوس ہے۔ قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے غیر متزلزل عزم ناگزیر ہے۔ آج ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا بڑا چیلنج درپیش ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی عدالت میں بیان دیتے ہوئے رو پڑی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سماعت کے دوران بشرا بی بی نے روسٹرم پر آ کر کہا، انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناانصافی کا شکار ہوں۔ بانی PTI اور مجھے ناانصافی کر کے سزا دی گئی۔ جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ میرا کمبل و دیگر سامان گاڑی میں ہے، جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں تعلیم کارڈ کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صوبے میں بچیوں کو وظائف بھی دے رہے ہیں، ہمیں درسگاہوں میں بہتر ماحول فراہم کرنا ہوگا، بچیوں پر تشدد نہیں کرنا چاہیے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظار سمجھوتا بازیابی کیس میں ایس ایچ او تھانہ کوثار کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایس ایچ او کو 1-2 دن میں انتظار سمجھوتا سے رابطہ کر کے ان کا بیان لینے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، ایک مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ عدالت نے پی ٹی آئی وکیل انتظار سمجھوتا کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طبیعت ناساز، شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس آمد۔ گلے میں انفیکشن کے باعث ڈاکٹرز نے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دے دیا۔ مریم نواز کا آج رات لندن روانگی کا امکان۔ صوبے سے منشیات کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت سرگرم۔ سندھ اسمبلی میں منشیات کے خاتمے کا قانون منظور۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، انسداد منشیات کا قانون منظور کرنے پر سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں۔ منشیات ہمارے معاشرے کے لیے اہم اور بڑا چیلنج ہے۔ یہ شہر، صوبہ اور ملک ہمارا ہے۔ ہمیں منشیات کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ کراچی کے بجلی صارفین پر پہلے سے موجود بوجھ میں مزید اضافہ۔ کے الیکٹرک نے صارفین پر ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا نیا بوجھ ڈال دیا۔ نومبر میں جون 2024 کے ایڈجسٹمنٹ میں کے ای صارفین کو 3.17 روپے فی یونٹ دینے ہوں گے۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی زرتاج گل کی فیصل آباد میں عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کوئی دہشت گرد پیش نہیں ہوتا، البتہ پی ٹی آئی قیادت و کارکن پیش ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ورکرز کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ شرح سود میں 2 سے 2.5% کمی کا امکان۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت اجلاس آج ہوگا۔ ملکی مائکرو اور میکرو اکنامک صورتحال سمیت عالمی حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اکتوبر میں مہنگائی 6.5% تک آنے کی پیشگوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کی لہر۔ 100 انڈیکس 1000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ پہلی بار 100 انڈیکس 91,800 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ کیس کی آئندہ تاریخ رجسٹرار آفس مقرر کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی 8 مقدمات میں ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اعظم سواتی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 20 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض اعظم سواتی کی ضمانتیں منظور کی۔ حکومت کا کوئی مستقبل نہیں، ان کے برے دن شروع ہو چکے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو ایسے بیچ رہے ہیں جیسے لوٹ کا مال ہو۔ پہلے اپنے فلیٹس بیچیں، اس سے شروعات کریں، آپ دیکھیں گے لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو شکست فاش ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کی بااثر اور معروف کاروباری شخصیات کے وفد کی زبیر عیسیٰ کی سربراہی میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے دی۔ کہا، ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفد کی ملکی معیشت کے استحکام اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہونے پر وزیر اعظم کی معاشی پالیسیوں کی تعریف، اعتماد کا اظہار کر دیا۔ شکایت ہے، شکایت کرتا رہوں گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر قوم کے اندر جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا قوم سے شکوہ۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان میں اب ترقی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، معاشی اعشاریے بھی پہلے سے بہتر، مہنگائی کم ہو رہی ہے، بہت جلد مشکلات آسان ہو جائیں گی۔
دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج پھر سر فہرست۔ آج سے ایک ہفتے کے لیے 5ویں جماعت تک کے اسکول بند۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ سے ہی اسموگ کے معاملات بہتر کر سکتے ہیں۔ اسموگ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں پر مقدمے ہوں گے۔ بانی PTI کو رہا کیا جائے۔ برطانوی وزیراعظم کے سرکاری رہائش گاہ کے سامنے PTI کا احتجاج۔ مظاہرین کا پاکستان میں PTI کو مینڈیٹ واپس دینے کا مطالبہ۔ شرکا نے کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے PTI کا چھینا گیا مینڈیٹ واپس دینا چاہیے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1.5% تک اضافہ ہو گیا۔ برطانوی خام تیل برینٹ آئل کی قیمت فروخت $74 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی $70 فی بیرل میں فروخت جاری۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ کل ووٹنگ ہوگی۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز پہنچا دی گئیں۔ صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قومی سطح پر کیملا ہیرس کو ٹرمپ پر 1 پوائنٹ کی برتری حاصل۔ 47% ووٹرز ٹرمپ اور 48% کیملا ہیرس کے حامی ہیں۔ اسرائیل فلسطین میں بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا کہتی ہیں، فلسطین میں بچے بھوک، تشدد اور دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کے طرز عمل کو مجموعی طور پر دیکھنا ہوگا۔ فلسطینی بچوں کو ہلاک یا معذور کیا جا رہا ہے۔ انہیں اسکولوں، خوابوں اور بہتر مستقبل کی امید سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ روس نے خبردار کر دیا۔ روسی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین کا کہنا ہے کہ امریکی صدارت کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو یوکرین میں جنگ نہیں روک سکیں گے۔ ٹرمپ نے جنگ روکنے کی کوشش کی تو قتل کر دیا جائے گا۔ اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت 395 روز بھی نہ رک سکی۔ 24 گھنٹوں میں 27 شہید ہونے والوں کی تعداد 43,341 ہو گئی۔ 1,21,000 سے زائد فلسطینی زخمی۔ شہری دفاع نے اسرائیلی بمباری کے باعث امدادی کارروائیاں روک دیں۔ ہزاروں فلسطینی امداد کے بغیر بے یار و مددگار۔